ایک گھر وہ ہے جو آباد ہے، ایک گھر وہ ہے جو آباد نہیں ہے۔ جو آباد گھر نہیں ہے اس میں آباد کون ہوگا؟ اس پہ ڈیرا کون ڈالے گا؟ مکڑی کا جالا، کیڑے مکوڑے یہ آ کے بسیں گے، یہ آ کے رہیں گے اگر انسان نہ رہے۔ اسی طرح سینے میں اگر قرآن نہیں ہے تو شیطان مسلط ہوگا۔ ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب۔ بھائیو، جس کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو وہ اس کا سینہ ویران گھر کی طرح ہے۔ جب شیطان مسلط ہوگا تو کیا آپ نیک عمل کریں گے؟ اب ایسے اعمال میں آپ کو کھڑا کر دے گا جو اللہ اس کے رسول کے خلاف ہوگا۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتوں کا نزول، برکتیں نازل ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے، اولاد میں کثرت ہوتی ہے، مصیبتیں اللہ ٹال دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں قرآن کی برکت سے۔ ہماری نسل تو صبح 7 بجے 8 بجے سو کے اٹھتی ہے۔ مسلمان قوم جو اپنے آپ کو اسلام کے ماننے والے کہہ رہے ہیں وہ اٹھ رہے ہیں 8 بجے 9 بجے۔ کیا تہذیب ہم سیکھے ہیں؟ قرآن کی تلاوت سے محروم ہیں، قرآن پڑھنا نہیں آ رہا۔ قرآن کی تلاوت دل کے جنگ کو دور کرتی ہے۔ آپ کے دل میں اگر زنگ ہو تو وہ دور ہو جاتی ہے۔ دل کو مزین کرتا ہے قرآن۔ قرآن پڑھو تو نیکی، قرآن پڑھو تو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، قرآن پڑھو تو فرشتے آپ کے ہونٹ کو چومتے ہیں، قرآن پڑھو تو اللہ کی طرف سے ایک عطا ایسی ہوتی ہے جو اس کو میں لفظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے جب بندہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتا ہے۔ یہ قرآن کل قیامت کے دن اس کے لیے سفارش بن کے کھڑا ہوگا جو قرآن پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے۔ اور جس کے سینے میں قرآن ہی نہیں ہے تو وہ سمجھ لیں کیسا انسان ہوگا۔ ہماری قوم کے بچے کی زبان پر موسیقی ہے، گانے ہیں۔ مارکیٹ میں کوئی گانا لنچ ہو تو سارے ہی بچے وہ گانا گانے لگتے ہیں، لیکن قرآن کے سورے بھی یاد نہیں، نہ قرآن صحیح سے پڑھ رہا، نہ قرآن کے تلفظ صحیح ہیں، نہ پڑھنے والے کے پاس بھیجتے ہیں ہم۔ انگریزی ہو، یہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہم پڑھائی کر رہے ہیں، اس سے پہلے جو میں کہا دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں، یہ سارے بچے اس کو تو جانتے ہیں، یہ سب جان رہے ہیں، لیکن دین کی تعلیم کے میں ہم کوسوں دور ہیں، ہم بہت پیچھے ہیں۔ جو قرآن جانتے ہیں ان کی صحبت میں ہم نہیں بیٹھاتے، جو قرآن جانتے ہیں ہم وہاں نہیں بھیجتے، اور ہم قرآن سمجھنا نہیں چاہتے۔ قرآن کو ہم نے طاق پہ رکھا ہوا، الماری پہ رکھا ہوا سجا کر، جب کوئی مرے گا تو قرآن نکلے گا، جب قرآن کھانی ہوگی تو قرآن نکلے گا۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں اسی لیے قرآن آیا ہے۔ ارے بھائی، قرآن تو خدا للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا تھا۔ قرآن تو وہ تھا کہ آپ اسے پڑھتے اور لوگوں کے پاس جاتے، لوگوں کو تبلیغ کرتے، بتاتے کہ بھائی اللہ یہ فرما رہے ہیں، آ جاؤ اللہ کی راہ پر، آ جاؤ اللہ کی طرح اللہ کے سامنے جھکو۔ ہم تو تبلیغ کرتے، لوگوں کو بتاتے کہ اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ ہم تو قرآن سمجھ رہے ہیں کہ قرآن خوانی کے لیے، اس چالسی کے لیے، چہارم کے لیے، سال میں ایک بار نکالتے ہیں، جھاڑتے ہیں، اٹھا کے رکھ دیتے ہیں۔ بعض گھر میں تو قرآن ایسے ہی رکھا رہتا ہے، وہ الماری کی زینت بنی ہوئی ہے۔ قرآن کی ہم تلاوت نہیں کرتے، ہمیں تو آتا ہی نہیں ہے قرآن کی تلاوت کرنا۔ علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھتے۔ جو قرآن جانتے ہیں، جو قرآن کے اسلوب کو جانتے ہیں، جو قرآن کے معنی سے واقف ہیں، جو قرآن کے طرز اللہ کے طرز تکلم سے واقف ہیں، جو جانتے ہیں کہ اللہ کس موقع پہ کیسے گفتگو کر رہا اپنے بندوں سے، ہم ان کی صحبت میں نہیں بیٹھ رہے ہیں۔ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ بازاروں میں بیٹھنے کے لیے ٹائم ہے، وہاں بتیا کھوب رہے ہیں۔ چائے دکانیں بیٹھ جاؤ تو ہزاروں باتیں کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چگلی کر رہے ہیں، دوسروں کے خلاف بول رہے ہیں، اسے مزہ آ رہا، لیکن قرآن سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ہم بار بار آپ سے کہتے ہیں بھائی آپ آئیں قرآن سیکھیں، ہم تو فری ہیں آپ کو وقت دینے کے لیے۔ کون آج اس دور میں اپنے وقت کو دینے کے لیے تیار ہے؟ کوئی نہیں دیتا، سب اپنے لیے فری ہیں، کسی کے پاس وقت نہیں ہے کہ آپ کو وقت دے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ آپ آئیں، ہم قرآن سکھائیں گے آپ کو، لیکن کوئی نہیں آ رہا، کوئی نہیں سیکھنا چاہتا۔ قرآن پڑھنا نہیں جانتے، تلفظ صحیح نہیں ہے، فتویٰ دیتے ہیں علماء کے خلاف۔ مسجد میں آئیں گے، شور ایسا مچائیں گے، لگ رہا ہے بہت بڑا علامہ ہے،
وقت کا بہت بڑا ولی ہے، آتا تو کچھ ہے نہیں، قرآن پڑھنا جانتا ہی نہیں، نماز تو صحیح ہو نہیں رہی، امام صاحب اگر ایک دن کے لیے غائب ہو جائے تو سیدھے پسینے چھوٹنے لگتے ہیں سارے مقتدیوں کی، کوئی اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ مصلی پہ کھڑا ہو اور نماز پڑھائے۔ یہ ہماری قوم کا حال ہے۔ ارے ہمیں تو چاہیے یہ تھا ہماری مسلمان قوم کو کم از کم ہمیں نماز تو پڑھانی آنی چاہیے تھی، نماز کا طریقہ تو ہمیں آنا چاہیے تھا، ہمیں اس قابل ہونا چاہیے تھا کہ ہم خود نماز پڑھا سکیں، ہمیں اس قابل ہونا چاہیے تھا کہ ہم اپنے نسل، اپنی اولاد، ماں باپ کی جنازہ پڑھا سکیں، اس قابل تو ہمیں ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، کچھ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے، دین سے ہم ایک دم ناواقف ہیں، قرآن پڑھنا نہیں جانتے، دین پہ چلنا نہیں چاہتے، تھوڑے سے تعلیم میں اگر لیٹ ہو جائے اگر تو سارے قرآن مچا دیتے ہیں، بھائی 5 منٹ ہو گیا، 10 منٹ ہو گیا، پھر وہاں سے نکلیں گے بازاروں میں تو سارا وقت بتا رہے ہیں، وہاں پہ کوئی ٹائم نہیں ضائع ہو رہا۔ یہاں مسجد میں اگر تھوڑی دیر تعلیم لیٹ ہو جائے تو سارے جو ہے پتہ نہیں ایسی ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں، وہ جی کیا بات ہے آج 10 منٹ تعلیم ہو گئی، کیا بات ہے آج 15 منٹ تعلیم ہوئی، اتنا وقت لے رہے ہیں، پھر وہی بندہ اٹھ کر بازاروں میں شیطان کے اڈے میں بیٹھ جاتا ہے۔ سب سے بدترین جگہ بازار ہے، سب سے بدترین جگہ، وہاں ہم اپنے وقت کو لگا رہے ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں ہم نہیں بیٹھ رہے ہیں۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کے اندر شوق ہے، جذبہ ہے کہ قرآن کو ہم سیکھیں، سمجھیں، اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہم سے، ہمارا اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ کتنے بندے ایسے ہیں، لاکھوں کروڑوں میں 10 مل جائیں تو بہت، لاکھوں کروڑ 100 میں 2-3 مل جائیں، مشکل سے اگر گنو تو مل جائے تو بہت ہے۔ ابھی ہماری آبادی اتنی ہے، 1000-2000 کی آبادی ہے اس علاقے میں، کتنے لوگ آ رہے ہیں؟ کوئی نہیں آ رہا۔ سب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ہم سب جانتے ہیں، اس لیے تو نہیں آ رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے مسلمانوں، ہم دین پہ چلنے کی کوشش کریں، قرآن پڑھنا سیکھیں۔ قرآن آسمانی کتاب ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ بعض لوگ تو قرآن ایسا پڑھتے ہیں جن پر قرآن بھی لعنت کر دی ہے۔ قرآن ایسا پڑھو جو اللہ کو پسند ہو۔ ہم بیٹھنا نہیں چاہتے، پڑھنا نہیں چاہتے، جو جانتے ہیں ان سے کہنا بھی نہیں چاہتے کہ بھائی ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، سنیں ذرا ہم صحیح پڑھ رہے ہیں غلط پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، دنیا کی صرف فکر ہے، دنیا کیسے بنے، مال کیسے آئے، گھر کیسے بنے، گاڑی کیسے اچھی ہو، اس کی ہمیں فکر ہے۔ اللہ ہم سے کیسے راضی ہو جائے اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے ہمیں فکر، کوئی فکر نہیں ہے۔ آخرت کی ہم خود فکر کریں، ہمیں اللہ کے سامنے خود کھڑا ہونا ہے۔ ایک بزرگ کا انتقال ہوا تو ان کی گھر والی رونے لگی، آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ نہ آپ کی جدائی کا غم ہے، آپ چلے جا رہے ہیں مجھے چھوڑ کر اس لیے رو رہی ہوں۔ کہا مجھ پر نہ رو، اپنے آپ پر رو، میں تو جا رہا ہوں اپنے اعمال کے ساتھ، تو اپنے اعمال کی فکر کر، تو اپنے اعمال کی فکر کر۔ صحیح بات ہے بزرگوں، میں آپ کو اپنا عمل دے نہیں سکتا، آپ مجھے اپنا عمل نہیں دے سکتے، سب اپنے اپنے اعمال کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ہمیں قبر میں خود اکیلے جانا ہے، ہمیں سوال کا جواب خود اکیلے دینا ہے، کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے گا۔ اس مختصر زندگی میں اپنے اللہ کو منائیں، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ رکھیں، اپنی نسل میں کم از کم ایک، اپنے خاندان میں کم از کم ایک حافظ قرآن ضرور بنائیں، ضرور بنائیں۔ کل قیامت کے دن اللہ اعلان کرے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے قرآن کو سینے میں محفوظ کیے تھے، کھڑے ہو جائیں۔ کہاں ہیں ان کے والدین، کھڑے ہو جائیں۔ قیامت تک آنے والے انسان، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان وہاں موجود ہوں گے۔ کیا اعجاز سے اللہ نوازے گا، جہاں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ تو مختصر زندگی ہے، پتہ نہیں اللہ کس وقت بلا لے۔ چلتے چلتے لوگ لڑک جا رہے ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں، واپسی کی امید نہیں ہے، منٹوں سیکنڈوں کا پتہ نہیں ہے۔ وہاں تو ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ کی زندگی، جہاں عزت ہی عزت۔ تو اس عزت کو کمانے کے لیے یہاں دنیا میں آپ کو کھیتی کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آخرت کی فکر کرو میرے بزرگوں، دنیا میں مگن ہو کر آخرت کو نہ بھولو۔ سب جانتے ہیں کہ موت یقینی ہے، سب جانتے ہیں کہ سب کو چھوڑ کر جانا ہے، سب جانتے ہیں کہ ہمیں اکیلے جانا ہے، سب جانتے ہیں کہ لوگ ہمیں اتار کر واپس آ جائیں گے قبر میں، سب جانتے ہیں کہ لوگ ہمیں مٹی ڈال کر منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کیوں ہاتھ جھاڑتے واپس آ جائیں گے، سب جانتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم غافل ہیں۔ قبرستان میں پہنچے رہتے ہیں، موبائل پہ بات ہو رہی ہے، قبرستان میں پہنچے ہوتے ہیں، دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں، قبرستان میں پہنچے ہوئے ہیں، کاروبار کی ڈیل ہو رہی ہے، مردے کو دفن کر رہے ہیں، ادھر کاروبار کی ڈیل چل رہی ہے۔ اتنے
ہم بے غیرت ہو چکے ہیں، اسی کوئی حد نہیں ہے۔ دنیا دل کے اندر بس چکی ہے،